تو درود و سلام بہت بڑا عمل ہے، اور درود و سلام بہت سارے وظیفے ایسے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے، گھر کا یہ مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، تنگی کا مسئلہ ہے، اور بچے کہنا نہیں مانتے، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ میرا مشن چونکہ درود پاک ہے، ہر عاشق کا، ہر سنی کا مشن، ہر مسلمان کا ہی مشن ہے، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ درود و سلام کی کثرت کیا کریں، کیونکہ سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے، یہ واحد وظیفہ ہے جو خالق کرتا۔ کائنات کا مالک کچھ نہیں کر رہا، لیکن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہم وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر میرے رب نے سب کو حکم نہیں دیا، اپنی عبادت کے لیے میرے رب نے سب کو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، سارے لوگ عبادت کریں، لیکن جب محبوب پر درود و سلام کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کریں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں میں بھی رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے گھر میں جا کر آج یہ پیغام دیں۔ میری مائیں بیٹھی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، وہ گھر میں جا کے یہ پیغام دیں۔ پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ آپ یہ سمجھے کہ میں فلم دیکھتا رہوں اور میرا بیٹا نمازی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ یہ سوچے کہ میں تو گھر پہ بیٹھا رہوں اور میرا بیٹا نمازی بن جائے اور میں ناز کر سکوں کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا عمل کرے تو پہلے باپ کو کرنا ہوگا، پہلے ہم خود یہ ارادہ کر کے اٹھیں۔ آج کس محفل میلاد سے میں تعداد کی بات نہیں کرتا، آپ 50 دفعہ پڑھیں، آپ 100 دفعہ پڑھیں، آپ 313 مرتبہ پڑھیں یا 500 مرتبہ پڑھیں، یا برکتی برکتیں، رحمتی رحمتیں۔ میرے محبوب علیہ السلام جی سے آتی، میرے محبوب نے پوچھا کیا پڑھتے رہتے ہو، ہر وقت تمہاری زبان چلتی رہتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 4 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک حصہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 3 حصے باقی اوراد اور وظائف کر لیا کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے صحابہ سے، یہ سنیے ذرا، میرے محبوب اپنے غلام سے فرماتے ہیں اگر تم درود پاک بڑھا دو گے تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر آدھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں گا، آدھا حصہ جو وقت بچے گا وہ میں باقی اوراد اور وظائف پڑھ لیا کروں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر درود اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 حصے درود پاک پڑھ لیا کروں، ایک حصہ باقی میں اوراد اور وظائف کے لیے۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا اگر تم درود پاک بڑھا دو گے تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے جتنا بھی وقت ملے گا بس میں آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے۔ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ دل پہ لکھنے والے جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں نا، اللہ انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اللہ نے ان پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہر کسی کو مانگنے پہ ملتا ہے، درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خود بھی آج سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے بھی پڑھنا ہے، اور اپنے بچوں کو جا کر یہ تلقین کریں اور اپنے بچوں سے کہیں آج کے بعد ان کا یہ وظیفہ ہو۔ ہمارے گھر میں روزانہ یہ محفل سج سکتی ہے، ایمان سے بتائیے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پہ برکتیں ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں روزانہ درود پاک کی محفل سجے تو گھر میں رحمتوں کی بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، مجھے آواز سے سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اپنے گھر میں تو پہلی چیز علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو درود پاک کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو کثرت کے ہاتھ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ جب بچپن سے یہ درود پاک پڑھیں گے ان کے سینوں میں میرے محبوب کا پیار ہوگا، پھر بڑے ہو کر آپ کو ان کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا، ان کو مارنا نہیں پڑے گا، ان کے لیے تعویذ نہیں لینا پڑے گا، ان کے لیے آپ دعائیں نہیں کراتے رہے ہوں گے کہ یہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، یہ ہماری بات نہیں سنتے، کیونکہ ان کے سینے حضور کی محبت سے آباد ہوں گے۔ وہ جانتے ہوں گے، جو حضور سے پیار کرتے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، نماز کی پابندی کس طرح سے کرنی ہے۔ تو پہلی کوشش یہ کرنی آج سے، اور اپنے بچوں کو آج آپ نے جا کر درود پاک کا یہ پیغام دینا ہے۔